ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے الفاظ کی طاقت۔ میں نے ہمیشہ بچپن سے سنا ہے کہ زبان میں کوئی ہڈی نہیں ہوتی، لیکن یہ کئی ہڈیاں توڑوا سکتی ہیں۔ اسی طرح انسان شاید ہر زخم بھول جاتا ہے، مگر یہ نہیں بھول پاتا کہ دوسروں کا برا رویہ، یہ نہیں بھول پاتا کہ اس کے برے وقت میں یا اس کے ساتھ کسی نے کس طرح کا لہجہ اور زبان استعمال کی تھی۔ اسی طرح ہماری آج کی کہانی ایک خوشحال گھرانے کی ہے، جہاں محبت اور عزت داری کی فضا قائم تھی۔ حسن اور عائشہ کی شادی کو کئی سال ہو چکے تھے، ان کے 3 بچے تھے اور زندگی بظاہر بہت خوشگوار نظر آتی تھی۔ دور سے دیکھنے والوں کو سمجھ آتی تھی کہ ان کے گھر میں کس چیز کی کمی ہوگی۔ حسن ایک ذہین اور محنتی انسان تھا، مگر اس کی ایک عادت نے آہستہ آہستہ گھر کے سکون کو برباد کر دیا تھا۔ ابتدا میں حسن کی باتوں میں محبت ہوتی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کے الفاظ میں سختی اور تلخی آتی گئی۔ وہ اکثر معمولی باتوں پر غصہ کرنے لگا، سخت جملے بولنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا، اور عائشہ اور بچے خاموش ہو جاتے تھے کہ گویا کوئی پریشانی رہی ہوگی، کوئی مشکل ہوگی۔ مگر دھیرے دھیرے گھر کا سکون متاثر ہونے لگا۔ حسن کی بدزبانی مسلسل بڑھتی گئی، جیسے کبھی اس کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کے الفاظ سے بچوں پر اور عائشہ پر کیا اثر پڑا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چیخنا، بچوں کی غلطیوں پر سخت جملے کہنا اور عائشہ کو نیچا دکھانے کے لیے باتوں میں اس کو اس طرح کی باتیں سنانا اس کی عادت بن چکی تھی۔ ایک وقت آیا جب گھر کا ماحول خوفزدہ اور بوجھل محسوس ہونے لگا۔ بچے اپنے وقت کمرے میں گزارنے لگے اور عائشہ نے بھی بات چیت کم کر دی۔ اسے یہی لگا کہ شاید اگر مجھے گھر کا ماحول صحیح رکھنا ہے تو یہی ایک طریقہ ہے کہ میں اپنی زبان اور اپنی بات کم کروں۔ ایک دن حسن کو شدید بخار ہو گیا اور کئی دن تک بستر پہ رہا۔ اس دوران عائشہ نے اس کا بہت خیال رکھا، مگر حسن نے محسوس کیا کہ بچے اس سے کترانے لگے ہیں۔ کسی نے بھی اس کی خیریت پوچھنے میں بھی دلچسپی نہیں لی۔ یہ لمحہ اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے مترادف تھا۔ حسن نے اپنے رویے پہ غور کیا اور محسوس کیا کہ اس کی زبان کس قدر سخت ہو چکی ہے، اور اسی وجہ سے بچے اس سے کتراتے ہیں اور بچے کم سے کم بات کرتے ہیں۔ اس نے عائشہ سے معذرت کی اور وعدہ کیا کہ میں اپنے الفاظ بدلنے کی کوشش کروں گا اور بچوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے بات کروں گا۔ حسن نے الفاظوں میں اپنے نرمی لانے شروع کی اور اس نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ گھر کا ماحول تھوڑا بہتر ہونے لگا۔ بچے دوبارہ سے قریب آنے لگے، عائشہ کے چہرے پہ بھی خوشی لوٹ آئی، گھر میں پہلے جیسا سکون واپس آ گیا۔ حسن کو سمجھ آ گئی تھی کہ الفاظ کی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ ایک غلط جملہ سالوں کے رشتوں کو برباد کر سکتا ہے، اور اس کہانی سے بھی ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ الفاظ صرف جملے نہیں ہوتے، بلکہ یہ رشتوں کی مضبوطی یا کمزوری کا سبب بنتے ہیں۔ حسن کی بدزبانی نے اس کے پیاروں کو اس سے دور کر دیا تھا، اور جب اس نے اپنے آپ کو سدھارا تو دوبارہ لوگ واپس قریب آنے لگے، اس کی فیملی کا سکون بحال ہونے لگا۔ ہمیں اپنے الفاظ اور لہجوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کی جانتے پوچھتے دل نہ دکھائیں، اور امید کرتی ہوں کہ مجھے آپ کو میری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ سننے کے لیے بہت شکریہ۔